الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارئین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن ندر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سج سنور کے شہر کو سجا کے دجا کے سج سنور کے شہر کو سجا کے دجا کے جلوے طیبہ کے کاجل بنا کے لگا کے جلوے طیبہ کے کاجل بنا کے لگا کے اور لب پہ نعت نبی کو سجا کے سنا کے ہم تو یوں ہی منائیں گے میلاد ان کا عرش اعلیٰ کو رب نے بنا کے اٹھا کے عرش اعلیٰ کو رب نے بنا کے اٹھا کے سارے نبیوں کو اس پر بلا کے بٹھا کے کہا کہنا سب امت کو جا کے جگا کے کہ ہم تو یوں ہی منائیں گے میلاد ان کا اور رات میلاد کی سب نے آ کے منا کے رات میلاد کی سب نے آ کے منا کے گھر پہ آقا کے جھولے سجا کے جھلا کے بولے قدسی نبی کو اٹھا کے پھرا کے کہ ہم تو یوں ہی منائیں گے میلاد ان کا اور ڈنکا عالم میں ہر سو بجا کے سنا کے ڈنکا عالم میں ہر سو بجا کے سنا کے آگ منکر کے سینے لگا کے جلا کے یہ غفوری اب کہتا ہے گا کے وجا کے کہ ہم تو یوں ہی منائیں گے میلاد ان کا حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام بالخصوص سٹیج پر جلوہ افروز مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو دل میں سمائے ہوئے غیور سنی مسلمانوں، آج کی یہ محفل پاک دو عنوانات کے تحت انعقاد پذیر ہے۔ ایک تو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یوسف دریائی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس پاک بھی ہے، اور اس کے بعد محفل مقدس مائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد بھی ہے۔ چونکہ میں قبلہ حافظ صاحب کے متعلق ایک دو چیزیں بیان کروں گا، ماشاءاللہ میرے بھائی مفتی محمد یونس صاحب نے بڑے پیارے انداز سے تعارف کرایا، لیکن ان کی گفتگو کا مرتبہ اور ہے، میں ان کے پیر کی اولاد ہوں، میرا مرتبہ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نسبت ان کے ساتھ تھی نا، وہ ایک روحانی تعلق تھا، اور میں نے اپنی پوری زندگی ان کو دریا شریف کے اندر کبھی جوتا پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہے، پوری زندگی کبھی جوتا پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔
اور مجھے میرے دوست بزرگ بتا رہے تھے جس دن ان کا وصال ہوا، ایک بہت بڑی چیز کہ خدا نے ان کے باطن کو جو تطہیر عطا کر رکھی تھی اور وہی تطہیر ان کی اولاد میں منتقل کی کہ انہیں رسول اللہ کے دین کا سپاہی بنایا، مصطفیٰ کے دین کا عالم بنایا، کملی والے کے دین کو جاننے والا بنایا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ خدا نے انہیں باطن کی جو تطہیر عطا کی تھی، ان کی نسلوں کو جو تطہیر عطا کی ہے، ارے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کریم کے کپڑے دھویا کرتے تھے اور ان کپڑوں کا جو پانی بچا کرتا تھا وہ نوش کر لیا کیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ دریا رحمت شریف، علماء مشایخ اہل سنت۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس باطن کی تطہیر کا سبب یہ تھا کہ مرشد کریم کے جسم سے لگنے والے لباس کی جو مٹی کے اجزاء ہوا کرتے تھے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے، اسے نوش کر لیا کرتے تھے، صابن والا پانی وہ پی لیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے ان کے باطن کو بھی تطہیر عطا کی اور ان کی اولاد کو بھی تطہیر عطا کی۔ خدائے وحدہ لا شریک ان کے فیوزات کو تا قائم قیامت اسی طرح آباد رکھے۔ چونکہ بڑی محبتوں والے لوگ تھے، ہم تو اسی نسبت سے جانتے ہیں کہ دریا شریف کے ساتھ ان کا اخلاص، ان کی محبت، کہ بڑے سخت موسم کے اندر، چونکہ پہلے عرس شریف جو ہوا کرتے تھے نا سخت سردی کے اندر، آج سے جو پچھلا یعنی سردیوں کا جو موسم گزرا، گرمیاں آنے سے پہلے جو پچھلی سردیاں، اس وقت عرس پاک جو ہوتا تھا بڑی سخت سردیوں میں، آج سے 20-25 سال پہلے نہ ہیٹر ہوا کرتے تھے، اب تو گیس کا بھی انتظام ہے، نہ کچھ اور ہوا کرتا تھا، اور بارش بھی سردیوں کے قبلہ عالم کے عرس میں ہوا کرتی تھی، اور ہماری نگاہیں یہ دیکھتی تھی کہ سخت ترین سردی کے اندر، بارش کے پانی کے اندر وہ ننگے پاؤں لنگر شریف سے دیگیں اٹھا کے گھر مہمانوں کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ وہ تھے اور ان کے ساتھ ان کے جو دو قریبی دوست تھے، خدائے وحدہ لا شریک ان سب کو حضور قبلہ عالم کی خیرات عطا فرمائے۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب یہ مقام محمود ہے کیا کہ جس کا وعدہ رب کر رہا ہے؟ وگرنہ دنیا میں تو ایسا کوئی مقام نہیں کہ جو اب تک خدا نے مصطفیٰ کو عطا نہ کیا ہو۔ ہر مرتبہ بنا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، ہر عزت و توقیر پیدا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی، ہر بڑائی پیدا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی، ہر شان پیدا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، ہر فضل پیدا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ سوال کیا مولا کائنات یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سا مرتبہ ہے، یہ کون سا مقام ہے کہ جو تو نے ابھی تک اپنے محبوب کو عطا نہیں کیا؟ فرمایا ہاں یہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جب یہ ظاہر ہوگا پوری کائنات اس کی محتاج ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ دریا رحمت شریف۔ بھائی جان یہ آواز اس طرح کرے کہ سمجھ آئے، گونج ختم کر دیں تھوڑی سی، آپ کی مہربانی۔ ہاں یہ اب ٹھیک ہے، اس جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مقام محمود رب نے کہا کہ حبیب تیرا رب تجھے عنقریب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ مقام محمود ہے کیا؟ صوفیاء سے پوچھا جب تو بڑا پیارا جواب ملا۔ فرمایا مقام محمود چونکہ محمود نکلا ہے حمد سے، حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، محمود کا معنی ہے وہ مقام کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، وہ مقام کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، اور کہتے ہیں کہ یا وہ مقام کہ جس پہ کھڑے ہو کے تعریف کی گئی ہو، اس مقام کو بھی مقام محمود کہا جائے گا۔
کہ وہ مقام جس کی تعریف کی گئی ہو یا جس پہ کھڑے ہو کے تعریف کی گئی ہو۔ تو پوچھا پھر یہ مقام محمود سے مراد کون سا مقام ہے؟ تو بڑا پیارا جواب ملا۔ فرمایا چونکہ محمود کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، تو جب رب نے کہا نا محبوب ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا، فرمایا اس کی 3 جہتیں ہیں۔ پہلی جہت یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں پہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے خدا کی حمد و ثنا بیان کریں، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے رب کی رحمتوں کے تذکرے کریں، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے رب کے کمالات کے تذکرے کریں، رب کے انوار و تجلیات کے تذکرے کریں، رب کے کرم کے تذکرے کریں، رب کے فضل کے تذکرے کریں، رب کی نعمتوں کے تذکرے کریں۔ فرمایا مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں پہ مصطفیٰ خدا کی تعریف کرے اس مقام کو مقام محمود کہا جائے گا۔ کہ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں پہ مصطفیٰ خدا کی تعریف کرے اس مقام کو مقام محمود کہا جائے گا۔ فرمایا دوسری صورت یہ، بس پہلی صورت یہ کہ جہاں پہ مصطفیٰ خدا کی تعریف کرے اس مقام کو مقام محمود کہا جائے گا۔ فرمایا یا مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں پہ خدا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے، جہاں پہ خدا مصطفیٰ کے لب و رخسار کی قسمیں اٹھائے، جہاں پہ خدا والضحیٰ کے چہرے کی قسمیں اٹھائے، جہاں پہ خدا واللیل کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، جہاں پہ خدا مصطفیٰ کے قدموں کی قسمیں اٹھائے، جہاں پہ خدا مصطفیٰ کے نینوں کی قسمیں اٹھائے۔ فرمایا مقام محمود سے دوسرا مقام مراد یہ ہے کہ جہاں پہ خدا مصطفیٰ کی تعریف کرے اس مقام کو مقام محمود کہا جائے گا۔ فرمایا پہلی صورت یہ کہ یا مصطفیٰ خدا کی تعریف کرے یا خدا مصطفیٰ کی تعریف کرے۔ فرمایا یا مصطفیٰ خدا کی تعریف کرے یا خدا مصطفیٰ کی تعریف کرے، فرمایا اس مقام کو مقام محمود کہا جائے گا۔ یہ تو علماء کی تفسیر تھی۔ جس وقت صوفیاء سے پوچھا گیا حضور ذرا آپ بھی بتائیں کہ مقام محمود سے مراد کون سا مقام ہے، بڑا پیارا جواب ملا۔ فرمایا ہم یا والے نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ کو خدا سے جدا نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ ارے جو خدا کو مصطفیٰ سے جدا کر دے اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ فرمایا مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ خدا مصطفیٰ کی تعریف کرے، مصطفیٰ خدا کی تعریف کرے، دونوں آمنے سامنے ہو، خدا مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہو، مصطفیٰ خدا کی تعریف کر رہا ہو۔ کہ جہاں پہ خدا مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہو اور مصطفیٰ خدا کی تعریف کر رہے ہیں اس مقام کو مقام محمود کہا جائے گا۔ اور پھر جب رب نے کہا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ حبیب ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا، تو یہاں پہ بھی صوفیاء تڑپ جاتے ہیں، فرماتے نہیں فرمائے گا نہیں۔ فرمایا اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ محبوب عطا کر دیا ہے، ان قریب اس کا اظہار کائنات کے سامنے فرمائے گا۔ عطا کر دیا ہے، ان قریب خدا اظہار فرمائے گا مخلوق کے سامنے محبوب تیرے مقام محمود کا۔ کیسے؟ پوچھا حضور دلیل؟ فرمایا ہاں، کہ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں پہ خدا مصطفیٰ کی تعریف کرے اور مصطفیٰ خدا کی تعریف کریں، اس کو مقام محمود کہا جائے۔ پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا حدیث جابر دیکھ لو کہ جس وقت میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رب نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ فرمایا ہر چیز سے پہلے۔ اب یہ مصطفیٰ کے مقام محمود کی ابتدا ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور انتہا خدا اظہار قیامت میں فرمائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات۔ فرمایا کب پیدا کیا؟ میرے آقا فرمانے لگے ہر چیز سے پہلے۔ عرض کی یا رسول اللہ جب ہر چیز سے پہلے پیدا کیا تو آپ رہتے کہاں تھے؟ ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، چونکہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں مقررانہ انداز میں۔ فرمایا یا رسول اللہ، علماء تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں کہ یا رسول اللہ آپ رہتے کہاں تھے؟
فرمایا آغوش رحمت رب میں رہا کرتا تھا، آغوش رحمت رب میں رہا کرتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کرتے کیا تھے؟ ظاہری بات ہے انسان جہاں پہ رہتا ہے پہلے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، پھر کرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ فرمایا میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا صحابہ جس وقت خدا نے مجھے پیدا کیا اپنے نور کے پرتب سے، اپنے نور کے فیض سے میرے نور کو پیدا کیا، فرمایا رہنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ نہ مکان تھا، نہ مکان تھا، نہ فرش تھا، نہ عرش تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھی، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ میرے رب نے کہا محبوب یاد رکھ دنیا مکانوں میں رہتی ہے لیکن تو میری آغوش رحمت میں رہے گا۔ محبوب تجھے اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ کرتے کیا تھے؟ فرمایا کرتا یہ تھا کہ میں اپنے رب کو دیکھا کرتا تھا، میرا رب مجھے دیکھا کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا کرتے کیا تھے؟ فرمایا میں اپنے رب کو دیکھا کرتا تھا، میرا رب مجھے دیکھا کرتا تھا۔ فرمایا لا تعداد و ان گنت سال، لا تعداد و ان گنت سال یہ سلسلہ جاری رہا کہ میں اپنے رب کو دیکھتا رہا، میرا رب مجھے دیکھتا رہا۔ فرمایا جس وقت میں رب کو دیکھتا مجھے رب پہ پیار آتا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتا، اور فرمایا جس وقت میرا رب مجھے دیکھتا رب کو مجھ پہ پیار آتا، میرا رب مجھ پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ فرمایا میں رب کو دیکھتا مجھے رب پہ پیار آتا، میں حمد و ثنا شروع کر دیتا۔ فرمایا میرا رب جب مجھے دیکھتا مجھ پہ پیار آتا، فرمایا میرا رب مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ فرمایا اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، فرمایا صحابہ لا تعداد و ان گنت سال یہ سلسلہ جاری رہا کہ میرا رب مجھے دیکھتا رہا، میں اپنے رب کو دیکھتا رہا، میرا رب مجھ پہ درود و سلام پڑھتا رہا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ فرمایا صحابہ لا تعداد و ان گنت سال یہ سلسلہ جاری رہا کہ میرا نور اپنے رب کے نور کے ارد گرد گھومتا رہا۔ فرمایا میں جدھر جاتا میرے رب کا مکھڑا ادھر ہو جایا کرتا تھا، اپنی شان اور قدرت کے مطابق۔ فرمایا میرا نور اپنے رب کے نور کے ارد گرد گھومتا رہا۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا صحابہ میرا رب ہر روز 70,000 مرتبہ محبت کی نگاہ میرے چہرے پہ ڈالا کرتا تھا۔ فرمایا ہر روز 70,000 مرتبہ محبت کی نگاہ میرے چہرے پہ ڈالا کرتا تھا۔ فرمایا میرا رب جب بھی مجھے محبت سے دیکھتا نا تو میرے لا تعداد درجے ہر دفعہ دیکھنے سے بڑھا دیتا۔ فرمایا ہر روز کتنا دیکھتا؟ 70,000 مرتبہ۔ اور فرمایا ہر دفعہ دیکھنے سے کیا کرتا؟ لا تعداد درجے بڑھا دیتا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ لوگ جو کیلکولیٹر لے کے مقام مصطفیٰ کو ناپتے ہیں، جو درجات میں مقام مصطفیٰ کو ناپتے ہیں، جو اپنی عقل کے مطابق مقام مصطفیٰ کو ناپتے ہیں، ذرا ان سے اسی حدیث کا مفہوم پوچھ لیجئے۔ ارے ذرا اپنا کمپیوٹر لے آ، اپنا کیلکولیٹر لے آ، میرا مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تعداد و ان گنت سال یہ سلسلہ جاری رہا، کوئی بھی نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک میرا خدا تھا، میرا رب مجھے دیکھتا، میں اپنے رب کو دیکھتا۔ لا تعداد و ان گنت سال یہ سلسلہ جاری رہا کہ میرا رب ہر روز 70,000 مرتبہ محبت کی نگاہ میرے چہرے پہ ڈالتا، اور ہر دفعہ دیکھنے سے لا تعداد درجے بڑھا دیتا۔ ارے ملا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ذرا لا تو صحیح حساب کی کتاب اور بتا تو صحیح کہ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میرے اور رب کے معاملے میں تعداد کا کوئی
تعلق نہیں، تعداد کا کوئی تعلق نہیں. تو کون سے کیلکولیٹر سے مقام مصطفیٰ کو ناپے گا؟ ارے تیری گنتیاں فیل ہو جائیں گی، تیرا حساب فیل ہو جائے گا. تو مقام مصطفیٰ کو ناپ نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا نے جس وقت محبوب سے تعلق رکھا فرمایا لا تعداد و لا محدود تعلق میرا مصطفیٰ کی ذات سے. لا تعداد و لا محدود تعلق میرا مصطفیٰ کی ذات سے ہے. جب کملی والے فرما رہے ہیں کوئی تعداد نہیں ہے، نہ سالوں کی تعداد ہے، نہ سالوں کی تعداد ہے، نہ درجات کی تعداد ہے. نہ سالوں کی تعداد ہے، نہ درجات کی تعداد ہے. ارے تیرا کمپیوٹر کہاں تک 1 ارب پہ اوپر جا کے تیری گنتی ختم ہو جائے گی، 1 خرب پہ جا کے تیری گنتی ختم ہو جائے گی، اور یہاں پہ کہاں حساب لگاتا پھرے گا. ارے تو جس ذات کو اپنے عقل کے دائرے میں لانا چاہتا ہے، اپنے تصور کے دائرے میں لانا چاہتا ہے، ارے یہ وہ ذات ہے کہ جس کو خدا نے ہر تصور سے ماورا پیدا کیا ہے، ہر عقل سے ماورا پیدا کیا ہے. ارے تیری عقلیں ختم ہو جائیں گی، مقام مصطفیٰ کو کبھی ناپا نہیں جا سکتا. تیری عقلیں ختم ہو جائیں گی، مقام مصطفیٰ کو ناپا نہیں جا سکتا. اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ میرا رب ہر روز 70,000 مرتبہ محبت کی نگاہ میرے چہرے پہ ڈالتا، اور ہر دفعہ دیکھنے سے لا تعداد درجے بڑھا دیتا. اب ذرا اگلا بات سنیں. سرکار فرماتے میرا رب میرے جتنے درجے بڑھاتا نا، میں رب کی اتنی تعریف بڑھا دیتا. میرا رب میرے جتنے درجے بڑھاتا، میں رب کی اتنی تعریف بڑھا دیتا. فرمایا جب میں تعریف بڑھاتا میرا رب خوش ہو کے میرے اور درجے بڑھا دیتا. فرمایا لا تعداد سال یہ سلسلہ جاری رہا کہ میں تعریف بڑھاتا چلا گیا، میرا رب میرے درجے بڑھاتا چلا گیا. میں تعریف بڑھاتا چلا گیا، میرا رب میرے درجے بڑھاتا چلا گیا. اور اب ایک اور چیز جو توجہ طلب ہے، جو بیان کرنے لگا ہوں، یہ درجوں کی بلندی کیا تھی. ذہن میں سوال آیا نا کہ خدا نے مصطفیٰ کے درجے بڑھائے، یہ درجوں کی بلندی کی کیا چیز تھی؟ کیا کوئی جگہ تھی کہ خدا ایک جگہ سے اوپر، اس جگہ سے اوپر، اس جگہ سے اوپر؟ ہائے ہائے، بڑی پیاری بات. ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں تعریف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پہچان سے. تعریف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پہچان سے. اگر پہچان نہ ہو تعریف نہیں ہو سکتی. آپ میں سے اکثر لوگ مجھے نہیں جانتے، کل کوئی پوچھتا کہ آپ نے دیکھا ہے، انہیں کہتے نہیں یار نہیں دیکھا. لیکن آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار دیکھا ہے. کچھ الفاظ میرے بارے میں بیان کریں گے کیونکہ کچھ پہچان ہو گئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہلکا سا کہ تعریف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پہچان سے. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات. خدا درجے کیوں بڑھاتا؟ کہ جس وقت رخ مصطفیٰ کو دیکھتا خدا مصطفیٰ کے درجے بڑھا دیتا. اب ذرا یہ درجوں کی بلندی کیا تھی؟ بڑی پیاری بات بیان کرنے لگا ہوں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ درجوں کی بلندی تھی یہ کہ جس وقت خدا عالم تنہائی کے اندر، جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا، ایک اس کا مصطفیٰ تھا. خدا چہرہ مصطفیٰ پہ نظر ڈالتا، خدا کو پیار آتا، کہتا محبوب تجھے تو میں بغیر حجاب کے دیکھ رہا ہوں، اب تیرے سامنے اپنے حجاب کیوں رکھوں؟ فرمایا جس وقت بھی خدا مصطفیٰ کی ذات کو دیکھتا اپنے حجاب مصطفیٰ کے سامنے سے ہٹا دیا کرتا تھا کہ محبوب دیکھ میرا ایک رنگ یہ بھی ہے، دیکھ میرا ایک کمال یہ بھی ہے، دیکھ میری ایک صفت یہ بھی ہے، دیکھ میری ایک شان یہ بھی ہے. فرمایا رب اپنے حجاب ہٹاتا جاتا، جتنے حجاب اٹھتے میں اتنا رب کو پہچانتا، اتنی تعریف بڑھا دیتا، جتنی تعریف بڑھاتا جاتا رب اتنے حجاب میرے سامنے سے ہٹاتا جاتا. علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت، پیران اہل سنت، آستانہ علیہ دریا رحمہ شریف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا رب میرے حجاب ہٹا دیتا اپنے سامنے سے، میرے سامنے سے اپنے حجاب ہٹا دیتا.
فرمایا مجھے رب کی اتنی پہچان حاصل ہوتی، جتنی پہچان حاصل ہوتی میں اتنی تعریف بڑھا دیتا، جتنی تعریف بڑھتی رب خوش ہو کے اور حجاب ہٹا دیتا۔ اب یہ مصطفیٰ کا مقام محمود ہے، سن لیجئے، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام محمود ہے۔ اب اس کا انتہا سے کیا تعلق ہے وہ انتہا میں بتاؤں گا، اس کا انتہا سے کیا تعلق ہے وہ انتہا میں بتاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام محمود ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام محمود ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا تعریف کا تعلق پہچان سے ہوتا ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب پھر جب رب جوں جوں مخلوق کو پیدا کرتا گیا، ہر مخلوق کے مطابق میرے مصطفیٰ کو مقام محمود عطا فرماتا گیا۔ جوں جوں مخلوق کو پیدا کرتا گیا نا، ہر مخلوق کے مطابق میرے مصطفیٰ کو مقام محمود عطا فرماتا گیا۔ چونکہ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اگر تفصیل میں جاؤں نا تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں یہاں سے ہی آگے چل سکوں، اتنی بڑے معاملات ہیں۔ چونکہ خدائے وحدہ لا شریک نے جب لوح کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا تو پھر لوح کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود رکھا، قلم کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا، اس کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود رکھا، عرش کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا، اس کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود کیا ہے، جنت کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا، اس کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود کیا ہے۔ پھر جب آگے چار حصے کیے، عقل کو مقام مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا، عقل کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود کیا ہے، شرم کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا، اس کے سامنے کیا مقام محمود ہے، عشق کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا، اس کے سامنے کیا مقام محمود ہے۔ چونکہ میں اگر ان چیزوں کو بیان کرنے لگ جاؤں نا تو بڑا صرف یہ اپنے طور پہ صرف ایک یہ حدیث کی یہ 6 چیزیں نا اپنے طور پہ ایک علیحدہ موضوع ہیں۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد خدائے وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو تخلیق کیا، عالم راز سے خدا اب عالم ارواح کی طرف میرے مصطفیٰ کی ذات کو لے آیا، عالم راز سے اب عالم ارواح کی طرف میرے مصطفیٰ کی ذات کو لے آیا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، خدائے وحدہ لا شریک نے میدان عرفات کے اندر جناب آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر اپنا دست قدرت پھیرا، اور جتنی بھی نسل انسانی پشت آدم سے پیدا ہونی تھی ہر روح اس وقت مقام عرفات کے اندر خدا کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ میدان عرفات اس وقت اپنے محسوس مقام لا مقام پہ خدا کے کسی مقام پہ موجود ہوگا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس جگہ پہ یہ جلسہ ہوا نا الستو بربکم والا، جس جگہ یہ جلسہ ہوا الستو بربکم والا، وہ مقام عرفات تھا۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس مقام پہ خدا نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا اس لیے کیا تھا کہ خدا نے حشر بھی اسی مقام پہ قائم کرنا ہے، میدان عرفات کے اوپر حشر قائم ہوگا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات، خدا نے پوری انسانیت کی روحوں کو اکٹھا کیا، فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب ذرا یہاں پہ رک کے سوچتے ہیں، روحوں کو کس نے بتایا ہوگا کہ یہ میرا رب ہے؟ روحوں کو کس نے بتایا ہوگا؟ میرے آقا نے ایک دن صدیق اکبر سے پوچھا نا کہ صدیق وہ الستو بربکم والی بات تمہیں یاد ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں یاد ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جب رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، پوری کائنات خاموش بیٹھی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جواب کیا دیں۔ فرمایا یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ نے کہا بلا، آپ کی آواز سن کے پوری کائنات نے بلا کہا، یا رسول اللہ یہ الستو بربکم والی بات ہے۔ اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے رب نے جب الستو بربکم کہا نا تو فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ رب کو جواب دوں۔ فرماتے میں نے سرکار کی طرف اجازت لینے کے لیے دیکھا تو میں نے دیکھا سرکار ارادہ خود فرما رہے تھے، میں خاموش ہو گیا۔ اور اسی طرح تاجدار گولڈا فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسا اگوں پریت لگائی اور تے میں حرف نشان نہ کاہی جدو میم دیتی گواہی۔ وہ کچھ بھی نہیں تھا جب میم نے گواہی دی، فرمایا تے میں حرف نشان نہ کاہی جدو میم دیتی گواہی، اور ہجے پی پہنو او پہ دستے بیلے بوٹے کاہی، میر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہاں کو آئی،
اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، عالم ارواح کے اندر مصطفیٰ کا مقام محمود دیکھیے، پوری کائنات کی روحوں کو خدا نے جمع کیا، روحوں کو جمع کر کے خدا نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہر روح نے کہا بلا بلا، کیوں نہیں خدایا تو ہمارا رب ہے۔ ارے وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ ہر روح خاموش بیٹھی تھی، میرے مصطفیٰ نے کہا بلا، مصطفیٰ کی آواز سن کے عالم ارواح کے اندر ہر روح نے کہا بلا۔ ارے مصطفیٰ کا مقام محمود عالم ارواح میں یہ تھا کہ خدا کائنات کو بتانا چاہتا تھا کہ جہان کوئی سا بھی ہو، عالم کوئی سا بھی ہو، وقت کوئی سا بھی ہو، دنیا کوئی سی بھی ہو، میری ذات تک پہنچنے کا رستہ مصطفیٰ کے قدموں سے گزر کے آتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ دریا رحمت شریف، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ ہائے 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 ہائے، خدا عالم ارواح کے اندر بھی یہ مصطفیٰ کا مقام محمود ہے کہ خدا پوری دنیا کو بتانا چاہتا تھا، ہر روح کو بتانا چاہتا تھا کہ جہان کوئی بھی ہو، مجھ تک پہنچنے کا راستہ میرے محبوب کے قدموں سے گزر کے آتا ہے۔ اب ذرا اگلی بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ میں سے کم لوگوں نے سنی ہے۔ میں نے ایک صوفی سے پوچھا، مختلف علماء سے سوال کیا کہ حضور ایسی کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں امت مصطفیٰ بنا دیا؟ ایسی کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ سے خدا نے ہمیں امت مصطفیٰ بنا دیا؟ ہمارے تو اعمال بھی کوئی نہیں ہے، کردار بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو وہ تاج ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ نبینا فرماتے ہیں مولا نبوت لے لے مصطفیٰ کی امتی ہونے کا اعزاز عطا فرما دے، جس کے لیے وہ جناب عیسیٰ جو قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جو مادر ذات اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شفا مل جاتی ہے، جو عصا مار کے پانی کے پتھر کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو عصا مار کے پانی میں رستہ بنا دیتے ہیں، جو عصا ڈال کے اژدہا بنا دیتے ہیں، اتنے جلیل القدر نبی یہ سوال کرتے ہیں مولا یہ تمام معجزات نبوت کے تصدق سے ہیں، مولا تو نبوت لے لے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ ارے ہم نے ایسا کون سا امتحان پاس کیا کہ خدا نے وہ چیز جو انبیاء کو مانگے سے نہیں عطا کی، ہمیں بغیر مانگے خدا نے نسبت مصطفیٰ۔ ذہن میں سوال تو آتا ہے نا۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، ایک جواب ملا کہ بھائی یہ رب کا فضل ہے۔ ایک دن ایک صوفی کے پاؤں دباتے ہوئے میں نے یہی سوال پوچھ لیا، ایک صوفی کے پاؤں دباتے ہوئے میں نے یہ سوال پوچھ لیا، فرمایا حضور ذرا بتائیں تو صحیح کہ خدا نے کس وجہ سے امت مصطفیٰ بننے کا اعزاز دیا؟ تو بڑا پیارا جواب ملا، فرمایا بیٹا جس وقت الستو بربکم کے موقع پہ تمام کائنات کی ارواح موجود تھیں، پوری کائنات کی ارواح موجود تھیں، اس وقت جس وقت خدا نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، پہلے میرے مصطفیٰ نے کہا بلا، وہاں پہ عالم ارواح کے اندر جس روح نے مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہا، وہ اس زمین پہ بھی لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگانے پہ خدا نے مامور کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، ارے ہم یہ ایسی ہر جگہ پہ لبیک کے نعرے نہیں لگاتے، اسی لیے لگاتے ہیں کہ عالم ارواح میں بھی لگائے تھے۔ یہ خدا نے سنیوں کے مقدر میں رکھا ہوا ہے، یہ خدا نے سنیوں کے مقدر میں رکھا ہے کہ عالم ارواح میں لبیک کہا تھا، یہاں پہ بھی زباں پہ لبیک کے نعرے ہیں۔
اور فرمایا یہ اس وجہ سے خدا نے ہمیں نسبت مصطفیٰ عطا کی کہ عالم ارواح میں سرکار کی آواز پہ جس نے لبیک کہا تھا خدا نے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. اور فرماتے ہیں کہ جس ولی کی، چونکہ وہاں پہ ولیوں کو بھی اجازت تھی، اگر نہ ہوتی تو کبھی بھی سرکار غوث الاعظم نہ فرماتے، کبھی بھی تاجدار گولڈا نہ فرماتے، ولیوں کو بھی اجازت تھی. تو جس ولی کی آواز پہ جس نے لبیک کہا خدا نے اس ولی کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ دی. یہ مصطفیٰ کا مقام محمود عالم ارواح میں ہے. اب عالم ارواح سے آگے اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں. دوسرا جلسہ، لوگ تو کہتے ہیں نا پہلا جلسہ توحید کا تھا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم پہلا جلسہ بھی رسالت کا تھا. پہلا جلسہ بھی رسالت کا ہی تھا. توحید کا پتہ تو رسالت والے نے بتایا نا، وہاں پہ بھی خدا نے مصطفیٰ کی شان کائنات کے سامنے رکھی. صرف یہ تھا کہ وہ رسالت کا جلسہ عاموں کا تھا، اب رسالت کا جلسہ خاصوں کا آ رہا. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے کہا کہ جس وقت نور انبیاء کو پیدا کیا نا، اب یہ انبیاء کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود ہے. یہ انبیاء کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود ہے. فرمایا جس وقت انبیاء کو پیدا کیا نا تو فرمایا محبوب اپنے نور سے نبیوں کے نور کو ڈھانپ لے. فرماتے ہیں میرے نور نے تمام نبیوں کے نور کو ڈھانپ لیا. جب نبیوں کے نور کو ڈھانپا نا تو انبیاء نے سوال کیا مولا یہ کس کا نور ہے کہ جس نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ یہ کس کا نور ہے کہ جس نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ جواب ملا یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ میرے محبوب کا نور ہے. فرمایا مولا یہ اتنی عزت والا نور ہے کہ تو نے تاج نبوت ہمیں عطا فرمانے ہیں، اس نور سے ہمیں ڈھانپ لیا، مولا اب اس سے نسبت بھی عطا فرما دے، اب اس سے تعلق بھی عطا فرما دے. سرکار فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اے گروہ انبیاء پہلے میرے مصطفیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے بعد تمہیں تاج نبوت عطا کروں گا. پہلے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ. اب ذرا اگلی بات سنتے ہیں، اسی دلیل کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. خدا فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ انبیاء سے وعدہ لیا جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ پھر میرا محبوب آ جائے تمہارے پاس تو اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہو. تو خدا نے کیا کہا؟ لَتُؤْمِنُنَّ میرے مصطفیٰ پہ ضرور بضرور. دو تاکیدیں خدا نے استعمال فرمائی، لام تاکید اور نون تاکید. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ ضرور بضرور میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا ہے. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ حکم مجھے اور آپ کو نہیں ہو رہا، یہ انبیاء کے گروہ کو ہو رہا ہے، گروہ انبیاء کو. اب ذرا دیکھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. خدا فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ میرے مصطفیٰ کی مدد کرنی ہے. اب یاد رکھیں مدد ایمان کے تابع ہے. اگر ایمان نہ ہوگا تو مدد کسی کام کی نہیں ہے، ایمان ہوگا تو مدد قبول کی جائے گی. تو گویا مین چیز یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ہاں ایمان نہ نماز کا نام ہے، یہ جز تو ہے کل ایمان نہیں ہے. روزے کا نام نہیں، جز تو ہے کل ایمان نہیں ہے. حج کا نام نہیں، جز تو ہے کل ایمان نہیں ہے. زکوٰۃ کا نام نہیں، جز تو ہے کل ایمان نہیں ہے. مولا پھر کل ایمان کیا ہے؟ فرمایا کل ایمان مصطفیٰ کی ذات سے نسبت کا نام ہے، کل ایمان مصطفیٰ کی ذات سے تعلق کا نام ہے. مصطفیٰ سے تعلق مضبوط کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا. ارے نمازیں تو عبداللہ بن ابی بھی مصطفیٰ کے پیچھے پڑا کرتا تھا. ارے جہاد کے لیے وہ بھی تلوار لے کے ساتھ نکلا تھا. ارے سب کچھ اس نے بھی کیا تھا. لیکن جس وقت بات مصطفیٰ کی ذات کی آئی، صحابہ نے کہا مصطفیٰ سے معافی مانگ لے. وہ کہنے لگا ارے کیوں معافی مانگوں؟ ان کے کہنے پہ نمازیں پڑھی ہیں، زکاتیں دی ہیں، حج کیے ہیں، اب معافی کیوں مانگوں؟ جس وقت مرا تو فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ دریا
آستانہ عالیہ دریا رحمت شریف. مہربانی. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام محمود انبیاء کے سامنے. ابھی پوری بات نہیں ہوئی. اب جو بات کرنے لگا ہوں نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایمان کس کا نام ہے؟ نمازوں کا نام نہیں ہے، وہ تو وہ بھی پڑھتے تھے. زکاتوں کا نام نہیں ہے، وہ تو دکھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے. نام کس کا ہے؟ نام یہ ہے کہ دل سے مصطفیٰ کو جانا جائے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ کی ذات سے مضبوط تعلق. اب جس وقت ایمان کی بات آئی نا، ایمان کی بات آئی تو ہر کوئی کہنے لگا میں صاحب ایمان ہوں. ہر کوئی کہنے لگا میں صاحب ایمان ہوں. اب پہچان مشکل ہو گئی کہ صاحب ایمان کون ہے. فرمایا ایمان کی کسوٹی بتائے دیتے ہیں. ایمان کی کسوٹی بتائے دیتے ہیں. اس شرط پہ رکھ کے پرکھو، جو پورا اترے وہ صاحب ایمان ہے. اس شرط پہ رکھ کے پرکھو، جو پورا اترے وہ صاحب ایمان ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین. ایمان کی اصل یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ سے وفا کی جائے. ایمان کی اصل یہ. اب گروہ انبیاء کو خطاب ہو رہا ہے. میں صرف لفظ ایمان کی تشریح کر رہا ہوں کہ جس وقت خدا نے کہا نا لتؤمنن، ایمان لانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی. یہ مصطفیٰ کا مقام محمود انبیاء کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی. فرمایا ہاں اے گروہ انبیاء، مصطفیٰ پہ ایمان کا تعلق یہ ہے کہ اے موسیٰ تو اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرے گا. اے یحییٰ تو اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ پہ پیار کرے گا. اے سلیمان تیری حکومت آسمان و زمین پہ ہوگی، جنات و انسان پہ ہوگی، لیکن حکومتوں کو ترک کر کے مصطفیٰ سے پیار کرے گا. اے عیسیٰ تو مردہ بھی زندہ کر لے گا، لیکن تب کرے گا جب مصطفیٰ سے پیار کرے گا. فرمایا ایمان کا تعلق یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ کی نسبت کو رکھو گے تب ایمان مکمل ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور چیز سامنے آ گئی. جس وقت کہا ایمان کا تعلق محبت مصطفیٰ سے ہے تو ہر کوئی کہنے لگا میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں. ہر ایک کہتا ہے نا، کوئی شیعہ، دیوبندی، عیسائی جو بھی ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں. اب یہ کیسے پرکھا جائے کہ اس کا پیار سچا ہے؟ یہ کیسے پرکھا جائے کہ اس کا پیار سچا ہے؟ محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے. محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے. کسی دیوبندی کو پکڑ لیں، وہ بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا محبت مصطفیٰ والا ہوں. کسی شیعہ کو پکڑ لیں، وہ بھی کہتا ہے میں سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ والا ہوں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ محبت صادق ہے یا محبت کاذب ہے؟ فرمایا ہاں محبت کے اگر پرکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھ لو، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھ لو. ارے ایمان کی کسوٹی محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ کی کسوٹی ادب مصطفیٰ ہے. ارے ادب کامل ہوگا تو محبت کامل ہوگی. اگر دل و نگاہ کے اندر مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے، 100 نعرے لگائے محبت مصطفیٰ کے، محبت کامل نہیں ہوتی. ارے صحابہ وہ تھے کہ جن کے ادب کی مثالیں ایسی تھی، ارے جب مصطفیٰ بلاتے تھے گھروں کو چھوڑ کے نکل پڑا کرتے تھے. ارے صحابہ کی محبت کی مثالیں وہ تھی. ارے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی ادب مصطفیٰ کا پیغام دنیا کو دیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ دریا رحمت شریف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ انبیاء کے گروہ کو مصطفیٰ کی ایمان کا بتایا جا رہا ہے. یہ انبیاء کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود ہے. یہ ساری چیزیں لتؤمنن کے اندر شامل ہیں. ایمان لاؤ، ایمان کو سمجھنا ہے تو محبت کرو، محبت کو سمجھنا ہے تو ادب کرو. اور ادب بھی کیسا کرو کہ صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، نماز کرا رہے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں. اب صف در صف نماز کے اندر کھڑے ہیں، صف در صف نماز کے اندر کھڑے ہیں. میرے آقا آتے ہیں،
پچھلے صحابہ آج سنتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لے آئے، صف کو چیر دیتے ہیں، مصطفیٰ آگے آتے ہیں، وہ صحابہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، اگلے صف والے وہ صف کو چیر دیتے ہیں، وہ ہاتھ پہ یوں ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ نماز کی حالت ہے، رسول اللہ آتے ہیں، یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ جس صف پہ پاس جاتے صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے رستہ بنا دیتے، حتیٰ کہ مصلی امامت پہ پہنچے، صدیق اکبر امامت کروا رہے ہیں، مصلی سے پیچھے کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نہ کسی کی نماز ٹوٹی نہ تکبیر ضائع ہوئی، اس لیے کہ ادب مصطفیٰ میں خدا عبادتیں قبول کر لیتا ہے۔ ادب مصطفیٰ میں خدا عبادتیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ انبیاء کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں نوریوں کے دربار میں کہ نوریوں کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود کیا ہے۔ نوریوں کے سامنے مصطفیٰ کا مقام محمود کیا ہے؟ ایک دن جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، بڑی پیاری روایت بیان کرنے لگا ہوں۔ حاضر خدمت ہوئے، سرکار نے پوچھا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتا کہ جب تیرے رب نے تجھے پیدا کیا اس وقت کیفیت کیا تھی، تو کس حالت میں تھا، کس کیفیت میں تھا؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میں 10,000 سال تک ایک جگہ ساکت و صامت کھڑا رہا، مجھے نہیں پتا تھا میرا نام کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا میرا کام کیا ہے۔ فرماتے ہیں 10,000 سال تک کھڑا رہا، 10,000 سال کے بعد میرے رب نے پکارا اے جبرائیل، تو مجھے پتا چلا میرا نام جبرائیل ہے۔ فرمایا 10,000 سال کے بعد میرے رب نے پکارا جبرائیل، تو مجھے پتا چلا میرا نام جبرائیل ہے۔ فرماتے میرے رب نے کہا اے جبرائیل اب میری حمد بیان کر۔ فرماتے میں 10,000 سال تک رب کی حمد بیان کرتا رہا۔ یوں کتنا عرصہ گزر گیا؟ 20,000 سال۔ فرماتے پھر ان 20,000 سال کے بعد میرے رب نے کہا ہے جبرائیل اب میری بزرگی بیان کر۔ فرماتے میں 10,000 سال رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ یوں کتنا عرصہ گزر گیا؟ 30,000 سال۔ اس 30,000 سال کے بعد میرے رب نے کہا کہ جبرائیل اب میری پاکی بیان کر۔ عرض کی یا رسول اللہ میں 10,000 سال تک اپنے رب کی پاکی بیان کرتا رہا۔ یوں کتنا عرصہ گزر گیا؟ 40,000 سال۔ اب ذرا دلوں کو تھامیے۔ فرمایا 40,000 سال کے بعد میرے رب نے کہا کہ اب میرے عرش کے دروازے میرے جبرائیل کے لیے کھول دو، اب میرے عرش کے دروازے میرے جبرائیل کے لیے کھول دو۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر رب کے عرش کے دروازے میرے لیے کھل گئے، اور میں 10,000 سال تک رب کے عرش کی سیر کرتا رہا۔ فرمایا جس چوبارے میں جاتا دروازہ کھل جاتا، جس محل میں جاتا دروازہ کھل جاتا۔ 10,000 سال کتنا عرصہ گزر گیا جی؟ 50,000 سال۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات۔ فرمایا 10,000 سال خدا کے عرش پہ گھومتا رہا، جس جگہ پہ گیا وہ دروازہ کھل گیا، جس کنگرے کے پاس گیا وہ نیچے آ گیا، حتیٰ کہ میں جس جگہ پہ جاتا وہ عرش میرے لیے کھول دیا جاتا۔ پھر 10,000 سال کے بعد میں نے اپنے رب سے سوال کیا اے مولا کائنات ذرا یہ تو بتا کہ میں تیرے عرش کے چپے چپے پہ گیا ہوں، مولا جس جگہ پہ گیا ہوں اس میں محمد کو وہاں پہ لکھا پایا ہے، مولا ذرا یہ تو بتا کہ یہ نام نامی اس میں گرامی ہے کس ذات کا، مولا عرش تیرا ہے سجا تو نے مصطفیٰ کے نام سے رکھا ہے، مولا عرش تیرا ہے تزین مصطفیٰ کے نام سے کر رکھی ہے، مولا لگتا یہ ہے کہ تخلیق تیری ہے ملکیت مصطفیٰ کی قائم کر رکھی ہے۔
اب ذرا اگلی سمت چلتے ہیں. فرمایا مولا عرش تیرا ہے، حکومت تو نے مصطفیٰ کے نام کی کام کر رکھی. مولا یہ نام کس کا ہے؟ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل، جو میکائیل کا بھی سردار ہے، جو اسرافیل کا بھی سردار ہے، جو اسرائیل کا بھی سردار ہے، جو مہرائیل کا بھی سردار ہے، جو شہرائیل کا بھی سردار ہے، جو ہمرائیل کا بھی سردار ہے، جو حملان عرش کا سردار ہے، جو مالک کا سردار ہے، جو رضوان کا سردار ہے، جو منکر نکیر کا سردار ہے، جو پوری کائنات کے فرشتوں کا سردار ہے. وہ فرشتہ جو پوری کائنات کے فرشتوں کا سردار ہے، ارے وہ پوچھ رہا ہے کہ مولا یہ نام نامی، اس میں گرامی کس نام کس ذات کا ہے؟ ارے کتنے عرصے بعد، اپنی پیدائش کے 50,000 سال کے بعد پوچھ رہا ہے مولا یہ نام کس کا ہے؟ ارے رسول اللہ کے غلام سوچ، تو کتنا خوش قسمت ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے کہ جو چیز نوریوں کے سردار کو 50,000 سال کے بعد حاصل ہوتی ہے، ارے ابھی تو دنیا میں آتا ہے، ابھی دنیا میں آتا ہے، تیرے کان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آتی ہے. ارے ابھی تو اپنے باپ کو نہیں جانتا، اپنی ماں کو نہیں جانتا، اپنے دادے کو نہیں جانتا، اپنے بھائی کو نہیں جانتا. خدا تجھے پہچان مصطفیٰ عطا کر رہا ہے. جو نوریوں کا سردار 50,000 سال کے بعد سفر طے کرتا ہے، تجھے پیدا ہوتے خدا کروا رہا ہے. ہائے ہائے، بڑی تڑپنے والی بات ہے دوستو. ناز کرو اپنی قسمت پہ، ناز کرو کہ خدا نے جو فضیلتیں نوریوں کے سردار کو 50,000 سال کے بعد دینا، ابھی تم دنیا میں آتے ہو کان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا آتی ہے. یہی آواز پڑتی ہے نا. ہم کہتے ہیں بچے کے کان میں کسی آواز سے پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا دو. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، تو ابھی اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، اپنے دادا کو نہیں پہچانتا. خدا تجھے پہچان مصطفیٰ عطا کر رہا ہے. ارے وجہ کیا ہے؟ خدا چاہتا بھی یہی ہے کہ یاد رکھ، تجھے باپ کی پہچان نہیں دی، دادا کی پہچان نہیں دی، ماں کی پہچان نہیں دی، مصطفیٰ کی پہچان دی ہے تاکہ تو جان لے تیرے باپ سے بھی پہلے مصطفیٰ کی ناموس ہے، تیری ماں سے بھی پہلے مصطفیٰ کی ناموس ہے، تیرے دادا سے بھی پہلے مصطفیٰ کی ناموس ہے. ارے تو یہ جان لے کہ ہر چیز کو مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان کر دینا ہے. جہاں رسول اللہ کی باری آ جائے وہاں باپ کو نہیں دیکھنا، دادا کو نہیں دیکھنا، رشتے کو نہیں دیکھنا. تجھے اس لیے تو پہچان مصطفیٰ دے رہا ہوں کہ ہر پہچان سے پہلے مصطفیٰ کی پہچان تیرے ذہن میں ہونی چاہیے. ہائے ہائے ہائے، بس ٹھیک ہے. لبیک یا رسول اللہ. ہائے 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 ہائے. خدا چاہتا بھی یہی کہ ہر پہچان سے پہلے تو میرے مصطفیٰ کی پہچان رکھ، اور ہر رشتے سے مقدم مصطفیٰ کے رشتے کو رکھ، ہر تعلق سے مقدم میرے مصطفیٰ کے تعلق کو رکھ. اسی لیے ہر پہچان سے پہلے خدا نے مصطفیٰ کی پہچان عطا کی. اب ذرا آگے چلتے ہیں، چونکہ اب وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے. ابھی تو میں نوریوں سے آگے نہیں بڑھا، ابھی تو عالم اجسام کی باتیں باقی ہیں. ابھی تو عالم اجسام کے بعد جس وقت جسم اور روح ملتے ہیں عالم حیات کی باتیں باقی ہیں. ابھی تو جنت کی باتیں باقی ہیں، ابھی تو پوری کائنات کی باتیں باقی ہیں. چونکہ وقت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں مسلسل کئی دنوں سے ہر روز دو تین سپیچز ہو رہی ہیں، ہمت بھی نہیں اتنی پڑتی ہے کہ زیادہ بولا جائے. اب ذرا چلتے ہیں کہ میں نے کہا ابتدا کا انتہا سے تعلق کیا ہے. اب ذرا چلتے ہیں حشر کے میدان کی طرف، دیکھتے ہیں کہ وہ مقام محمود جو خدا نے عطا کیا تھا اس کا اظہار کیسے فرمائے گا. وہ مقام محمود جو خدا نے عطا کیا تھا اس کا اظہار کیسے کرے گا. سرکار فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، نفس نفسی کی پڑی ہوگی ہر آدمی کو.
خدا کار و غضب میں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، بڑے برے حالات ہوں گے، لوگ شفیع ڈھونڈتے پھریں گے، لوگ شفیع ڈھونڈتے پھریں گے، کہیں گے چلو جناب آدم کے پاس چلتے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، ساری مخلوق چلتے چلتے جناب آدم کے پاس آئے گی، کہے گی شفاعت فرمائیں۔ جناب آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جناب آدم سے جناب شیس کے پاس کہیں گے اذهبوا الی غیری، جناب شیس سے جناب یحییٰ کے پاس کہیں گے اذهبوا الی غیری، حتیٰ کہ پوری مخلوق چلتے چلتے ہر نبی کے دروازے پہ آئے گی، ایک ہی جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ذرا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جناب آدم کو پتہ نہیں تھا کہ حشر کا دولہ مصطفیٰ کی ذات ہے؟ جناب شیس کو پتہ نہیں تھا کہ حشر کا دولہ مصطفیٰ کی ذات ہے؟ جناب یحییٰ کو پتہ نہیں تھا کہ حشر کا دولہ مصطفیٰ کی ذات ہے؟ ہر نبی کو پتہ تھا کہ حشر کا دولہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور ہر بشر کو بھی پتہ تھا کہ حشر کا دولہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر نبی کو بھی پتہ تھا کہ حشر کا دولہ مصطفیٰ کی ذات ہے، ہر بشر کو بھی پتہ تھا حشر کا دولہ مصطفیٰ کی ذات ہے، لیکن در در پہ گئے۔ ارے خدا بھی یہی چاہتا تھا، انبیاء بھی یہی چاہتے تھے کہ جس وقت دنیا میں میرا محبوب ان میں موجود تھا، کوئی کہتا ہے کہ میرے جیسا ہے، کوئی کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اختیار نہیں۔ ارے دنیا میں بڑی آسانی سے محبوب دے دیا تھا، ارے ان کے پاس عزت نہیں تھی، اور حشر پورا سجایا ہی مصطفیٰ کی شان کے لیے ہے۔ آج پوری کائنات کے ہر روح کو ہر نبی کے دروازے پہ پھراؤں گا، تاکہ در در سے پھر کے وہ در مصطفیٰ پہ پہنچے اور انہیں پتہ چلے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ پیر محمد انیس احمد غفوری صاحب، صاحبزادگان آستانہ علیہ دریا رحمت شریف، حافظ محمد یوسف دریائی صاحب، آستانہ علیہ دریا رحمت شریف، علماء اہل سنت، پیران اہل سنت، عوام اہل سنت۔ ہائے ہائے خدا ہر ایک کو پتا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج کو پتا تھا کہ حشر کا دولہ مصطفیٰ کی ذات ہے، لیکن در در پہ خدا پھر آئے گا، در در پہ خدا پھر آئے گا، ہر در پہ پھر آئے گا، ایک ہی آواز آئے گی اذهبوا الی غیری۔ ارے آج ڈھونڈ مصطفیٰ کو، پتہ چلے مصطفیٰ کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے۔ آج ذرا پتہ تو لگا رسول اللہ کا 1,00,000 کم و بیش 24,000 دروں سے گھوم کے در مصطفیٰ پہ پہنچے گا۔ وہاں پہ تو بڑا آسان پتہ تھا، جہاز پہ بیٹھتا مدینے پہنچ کے مصطفیٰ کے در پہ پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی دل سے نہیں مانا کرتا تھا۔ آج تیری مجبوری بن گئی ہے، اس لیے کہ بغیر در مصطفیٰ کے سہارا کہیں نہیں ملا جائے گا۔ آج تیری مجبوری بن گئی ہے کہ بغیر در مصطفیٰ کے تجھے سہارا کہیں نہیں ملے گا۔ ہائے ہائے، سب نبیوں کے دروازے پہ جائیں گے، جواب آئے گا اذهبوا الی غیری، چلتے چلتے جناب عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے۔ پوری کائنات مایوس بیٹھی ہوگی، کیا ہوگا؟ جب جناب عیسیٰ کے پاس آئیں گے نہ کہیں گے ہاں ہاں آؤ میں مصطفیٰ کا پتہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، آؤ آؤ میں مصطفیٰ کا پتہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہر ایک کی زبان پہ تھا اذهبوا الی غیری، تمہیں عیسیٰ بتاتا ہے اذهبوا الی محمد، کہ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے سوال کیا مولا وجہ کیا ہے؟ ہر نبی کو پتہ تھا، پتہ کسی نے نہیں بتایا، عیسیٰ نے پتہ کیوں بتایا؟ ہر نبی کو پتہ تھا، پتہ کسی نے نہیں بتایا، عیسیٰ نے پتہ کیوں بتایا؟ فرمایا عیسیٰ کو پیدا ہی مصطفیٰ کا پتہ بتانے کے لیے کیا تھا۔ عیسیٰ کو پیدا ہی مصطفیٰ کا پتہ بتانے کے لیے کیا تھا۔ ہر نبی جب پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اعلان نبوت کرتا ہے۔ ارے عیسیٰ پنگوڑے میں تھا،
3 دن کا بچہ تھا اور اس کی زبان پہ تھا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، مجھے کتاب عطا کی گئی، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا گیا۔ میں نے پوچھا جناب عیسیٰ اعلان نبوت تو پنگوڑے میں کر دیا، یہ تو بلوغت کا حق ہوتا ہے، پنگوڑے میں کیوں کیا؟ فرمایا ہر ایک کا حق بلوغت کا ہوگا، عیسیٰ کا حق پنگوڑے کا ہے، پھر بلوغت میں کیا کریں گے؟ فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میں مصطفیٰ کا پتہ بتانے کے لیے دنیا میں آئے۔ ہائے سبحان اللہ، لبیک لبیک ہائے 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 ہائے، کہا دنیا میں بھی صرف مصطفیٰ کا پتہ بتانے آیا تھا، چونکہ اس کے لیے نبوت ضروری تھی، مصطفیٰ کا پتہ بتانے کے لیے نبوت ضروری تھی۔ یہ اعزاز خدا صرف نبیوں کو دیتا ہے، یہ اعزاز خدا صرف نبیوں کو دیتا ہے۔ لیکن جو کام پنگوڑے والا تھا وہ پنگوڑے میں کر دیا، جو جوانی والا تھا وہ جوانی میں کر دیا، کہ لوگوں کو پتہ بتایا کہ ہاں لوگوں، میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جسے دنیا آمنہ کے در یتیم کے نام سے یاد کرے گی، وہ ہستی آنے والی ہے جو کائنات کا دولہ ہے، وہ ہستی آنے والی ہے جس کے سر پہ کائنات کی شہنشاہی کا تاج سجا ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی آیا تھا، پوری کائنات کو پتہ بتایا تھا کہ میرے بعد آمنہ کا در یتیم کائنات میں آ رہا ہے، جس کے آنے سے بے کسوں کو کس ملے گی، بے سہاروں کو سہارا ملے گا، بے چاروں کو چارہ ملے گا، گرے ہوں کو سہارا ملے گا۔ ارے جس کے آنے سے یتیموں کو سہارا ملے گا، بیواؤں کو سہارا ملے گا، جس کے آنے سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو کنارہ ملے گا۔ ارے وہ ذات آنے والی ہے کہ جس کے آنے سے رب دلارا کائنات کو ملے گا۔ فرمایا دنیا میں بھی تھا، پر اب حشر میں بھی ہر در سے پہنچ کے میرے در پہ آئے ہو تو آؤ بتاتا ہوں، اذهبوا الی محمد، جاؤ آمنہ کے در یتیم کے پاس چلے جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں پوری مخلوق میرے پاس آئے گی اور میں بازوئے شفاعت کھول کے کھڑا ہوں گا۔ ہر نبی کی زبان پہ تھا اذهبوا الی غیری، میری زبان پہ ہوگا انا لہا انا لہا، لوگو آؤ تو صحیح، میں ہی شفاعت کا دولہ ہوں، میں ہی بخشش کرنے والا ہوں۔ اب بس آخری 2 منٹ کی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جتنی بھی حدیث کی کتبیں اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی، سرکار فرماتے ہیں میں اٹھنی پہ سوار ہوں گا، جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، دستک دوں گا، پوچھا جائے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھل جائے گا، فرمایا جنت میں جاؤں گا، رب قہر و غضب میں بیٹھا ہوگا، پورے قہر و غضب میں ہر مخلوق تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ اب سرکار فرماتے ہیں یہ میرا مقام محمود ہے۔ کیوں جی مفتی صاحب اسی طرح ہے نا جی، ہر حدیث کی کتب میں یہی ذکر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میرا مقام محمود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرا مقام محمود ہے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، ہر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھ کے وہ تعریف کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، نہ کوئی کر سکے گا۔ میں نے پہلے کہا تعریف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پہچان سے ہوتا ہے۔ اب اس وقت آدم نہیں تھے کہ ایسی تعریف کرتے، یحییٰ نہیں تھے کہ ایسی تعریف کرتے، عیسیٰ نہیں تھے کہ ایسی تعریف کرتے، جبرائیل و میکائیل نہیں تھے کہ ایسی تعریف کرتے۔ ان تنہائی کے لمحات میں صرف ایک خدا تھا، ایک میرے مصطفیٰ تھے۔ اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرا مقام محمود ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں وہاں پہ کیا ہوا؟ فرمایا کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف میں خدا کو دیکھتا تھا، خدا مجھے دیکھتا تھا، وہ میرے درجے بلند کر دیتا، میں اس کی تعریف بڑھا دیتا، وہ تعریف کسی کو بھی نہیں پتا کہ تعریف کیا ہے۔ اور یہاں پہ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مقام وہ ہوگا کہ میں اپنے رب کی وہ تعریف کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو پھر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ایمان کیا کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ
سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے مولا اس وقت کو یاد کر، ایک میں تھا ایک تو تھا، مولا تو مجھے دیکھتا تھا، میں تجھے دیکھتا تھا، تو میرے جلووں میں گم تھا، میں تیرے جلووں میں گم تھا، تو مجھ پہ درود پڑھتا تھا، میں تیری حمد و ثنا بیان کیا کرتا تھا۔ ہائے ہائے، یہ مقام محمود فرمایا وہ تعریف کوئی نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکے گا۔ فرمایا میں تعریف کرتا چلا جاؤں گا، اور یہ دنیا کا دستور ہے۔ ہمارا مرشد نا ہمارے گھر آ جائے، ہم 7 قتل بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، جنہیں خدا نے حافظ یوسف صاحب جیسی محبت دی ہو نا، وہی لوگ ہوتے ہیں جو 7 قتل معاف کرتے ہیں۔ کہ جو اپنے مرشد کے در پہ جوتی نہ پہنے وہ مرشد کی حکم عدولی کیسے کرے گا؟ جو مرشد کی اولاد کی طرف پشت نہ کرے وہ مرشد کی حکم عدولی کیسے کرے گا؟ جو مرشد کے در کی مٹی کو سالن میں ڈال کے کھائے وہ مرشد کی حکم عدولی کیسے کرے گا؟ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں ان کا پیر آ جائے نا تو وہ 7 قتل معاف کر دیتے ہیں۔ محبوب آ جاتا ہے نا جس پہ سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے، محبوب آ جاتا ہے نا جس کی تصدق سے کائنات کی دولتیں ملی ہوتی ہیں۔ اب خدا کا بھی محبوب خدا کے پاس آیا ہوا تھا، اب خدا کا بھی محبوب خدا کے پاس آیا ہوا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کیفیت یہ ہوگی، بڑی پیاری بات بیان کرنے لگا ہوں، آخری بات۔ سرکار فرماتے ہیں میں رب کی وہ تعریف کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی، نہ کر سکے گا۔ سرکار فرماتے ہیں رب کا روح غضب میں ہوگا، میرا سر سجدے میں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں میں تعریف کرتا چلا جاؤں گا، رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ رب کہے گا محبوب تو آ گیا ہے، لوگ 7 قتل معاف کرتے ہیں، تیرے آنے پہ پوری دنیا کو معاف کر دوں گا۔ ارے ان کی حکومت ان کے گھر تک ہوتی ہے، میری حکومت کائنات کے اندر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا سوال کر تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ وشفا تو شفا، آج جسے بخشواتا جائے گا تیرا رب بخشتا چلا جائے گا۔ ہائے ہائے، آج جسے بخشوائے گا نا تیرا رب بخشتا چلا جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کا مقام محمود۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ محبوب ان قریب حشر کے میدان میں تیرے مقام محمود کا اظہار پوری دنیا کے سامنے کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔